جی شاہد محمود صاحب کوئی ریسرچ ہے تمہاری؟ اچھا تھینک یو سر. حضور پچھلی کلاس میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کرسچنس کا اور جو جیہوز وٹنس کا جو بلیف ہے اس کا جو ڈفرینس ہے اس کا سوال کا جواب لے کے آؤں. تو میں کرسچن سے بات ہوئی تھی, کچھ چرچز میں ان کے ریپرزنٹیٹیو سے ملاقات تھی, اور جیہوز وٹنس کا ایک پریچر تھا, اس سے میری بات ہوئی تھی. تو جو انفارمیشن ہے وہ میں انگلش میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کرسچینٹی Christianity states that after his resurrection and final instructions to his disciples, he was received up into heavens and sat on the right hand side of God. This is mentioned in Mark chapter number 16 verse number 19. تو یعنی کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنے حواریوں سے مل کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے. تمہاری ایک بات مجھے لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. Christians also believe that Hazrat Isa alayhi salatu wasalam arose bodily from the grave, then ascended bodily to God's throne. And they also believe that this same Jesus, which is taken up from you into heaven, will return. And this is mentioned in Acts, chapter number 1, verse number 11. And until he returns, he is seated with the body in the physical state at the right-hand side of God. They believe in the Trinity. So Holy Spirit, God, and the Son of God, Jesus. And in fact, there are no less than 21 verses in Bible which proves that which backs up their belief. Important reference from Bibles are Matthew chapter number 27 verse number 52. Then it's also mentioned in Luke chapter number 23 verse number 44, and also mentioned in John chapter number 19 verse number 29. Now the difference between Jehovah's Witness and the other Christians is quite, it's not very big difference, but the only difference is that other Christians say the name of God is, they call it with God. And Jehovah's Witness says the name of God is Jehovah. And they believe that Hazrat Isa alayhi salatu wasalam was the first of God's creation. اور جہاں تک سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان پہ جانے کا, then they believe that حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام is not present at the right hand side of the God as a physical body, but he is present at the right hand side of the God in a spiritual immortal body form. Not the body form, but spirit form. تو یعنی کہ وہ مانتے ہیں کہ وہ ماں جس میں عنصری آسمان پہ نہیں گئے, جب آئیں گے تو پھر باڈی بن کے آ جائیں گے. جی. عیسائی اور مسلمان کسی باڈی میں اسپرٹ آ جائے گی. جی سر. جی. عیسائی اور مسلمان اس وقت دونوں یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں اور آخری زمانے میں دوبارہ ان کا نزول ہوگا, جبکہ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر زندہ موجود نہیں ہیں. کچھ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہود نے پکڑا اور صلیب دینا چاہا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ کسی اور ہم شکل کو صلیب دے دیا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں جسم عنصری آسمان پہ اٹھا لیا گیا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے قریب واپس آئیں گے, دمشق کے مینارے پہ نازل ہوں گے, اور اس کے بعد پھر وہ صلیب کو توڑیں گے, اور جو بھی ان کا بلیف ہے اس کے بعد نازل ہوں گے. نازل بھی کہیں فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے, جی 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے. اور عیسائی حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا, ان کو مار دیا گیا, اور ان کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لعنتی موت کو قبول کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور آسمان پر لے گیا, اور آخری زمانے میں وہ دوبارہ نازل ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, محمود انسان نے بھیجا تھا نا خط کر دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرات دونوں کا تقریباً ایک ہی نظریہ ہے, کہ دونوں مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آسمان پہ موجود ہیں پچھلے 2000 سال سے. یہ کہو کہ احمدیوں کے علاوہ باقی مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے. جی. مسلمانوں کا نہیں, احمدی مسلمانوں کے سوا علاوہ. ہاں جی. احمدی بھی تو مسلمان ہیں. جی. تو احمدی مسلمانوں کے علاوہ ہم لوگ یہ نہیں مانتے, لیکن احمدی مسلمانوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اور فرمودات کی روشنی میں یہ بات ہم نہیں مانتے, اور وفات مسیح کو حضرت مسیح السلام نے بہت
زبردست دلائل سے، قرآن کے اور حدیث کے بہت بہترین دلائل سے حضرت مسیح السلام نے ثابت کیا اس بات کو۔ اب میں کچھ قرآنی دلائل پیش کروں گا جس سے مضمون اور کھلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر موجود ہونے اور زندہ رہنے کے بارے میں اور ان کا واپس آنے میں قرآن کی سب سے ایک بہت اہم آیت ہے جو کہ سورہ النساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 158 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ، یعنی کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یعنی کہ نہ ان کو قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو شک میں ڈال دیا گیا۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بر رفع اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا۔ اب رفع سے مراد یعنی کہ یہ لوگ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ رفع سے مراد لیتے ہیں ماں جس میں عنصری اٹھا لینا، لیکن رفع سے ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو بلند درجات دیے گئے، ان کو بلندی اور ان کے درجات کو بڑھایا گیا۔ اب جیسے رفع کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دعائے بین السجدین میں رفع کا لفظ آتا ہے، اسی طرح اذان کے بعد کی دعا میں رفع کا لفظ آتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات میں رفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کہیں بھی رفع سے مراد ماں جسم عنصری آسمان پہ چلے جانا نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واقعہ دیکھ لیں، جب تمام صحابہ شدت غم سے نڈھال تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے نیام سے تلوار نکالی اور فرمانے لگے کہ جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح چلہ کشی کرنے گئے ہیں۔ جب اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 145 میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے تمام رسول تمام انبیاء گزر چکے ہیں۔ یہ آیت سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ آ گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت پہلی دفعہ نازل ہوئی ہو۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تو اسلام کا پہلا اجماع اس بات پہ ہوا، یعنی کہ تمام جو صحابہ کرام تھے، تمام لوگ متفقی اس بات پہ ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ وفات پا چکے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو کوئی تو صحابہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے، اتنے کانفیڈنٹ تھے، ان کو چاہیے تھا نا، وہ کہتے حضرت ابو بکر آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء وفات پا چکے ہیں۔ لیکن پورے جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے اسلام کا پہلا اجماع اس بات پہ ہوا۔ اب آگے دیکھیں سورہ مائدہ میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 117 جو آج تلاوت کی گئی، اس میں ایک پورا ڈائلاگ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان موجود ہے، جس میں واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اب بات کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کی عبادت کی جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواباً فرماتے ہیں کہ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں ان میں نگران تھا لیکن جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یعنی کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، یعنی فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران رہا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔